بھائی صاحب بہت ساری چیزیں ایک ساتھ ہونا، پھر نواز شریف صاحب کی واپسی کی خبریں بھی آنا، پارٹی کا یہ بھی کہنا کہ مارچ بہت دور ہے، جہاں ہم نے لانگ مارچ رکھا ہے حکومت اس سے پہلے گر جائے گی، کیا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے؟ نواز شریف صاحب ذاتی طور پر سارے معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں اور پس پردہ کر رہے ہیں جس کا آپ لوگوں کو بھی نہیں پتا ہے؟ نہیں، پس پردہ تو کوئی بات نہیں ہوتی، جو ہوتی ہے پارٹی مشاورت سے ہوتی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون کسی ڈیل کا حصہ ہوگی۔ ہماری ہمیشہ سے ڈیمانڈ ہے کہ ملک کے اندر 2018 میں الیکشن چوری ہوئے اور آج ملک کی ضرورت ہے کہ فوری اور شفاف انتخابات ہوں، اور یہ بڑی واضح بات ہے کہ جب بیساکھیاں ہٹیں گی، یہ ہاتھ اٹھے گا، یہ حکومت تو ایک دن نہیں رہ سکتی۔ ویسا اگر بیساکھیاں اٹھیں گی تو بغیر ڈیل کے کیسے اٹھیں گی؟ کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، کوئی نہ کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوگا، وہ کیا گیو اینڈ ٹیک ہوگا؟ نہیں، گیو کیا کرنا اور ٹیک کیا کرنا ہے؟ ہمیں نہ اقتدار میں حصہ چاہیے، ہم نہ کوئی مفاد ڈھونڈتے ہیں، ہم نہ کوئی ڈیل مانگتے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جہاں ملک ہے اس کا واحد حل ایک فوری اور شفاف الیکشن میں ہے، اور ہم کیا کسی کو دے سکتے ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے، یہ ساری بات ہے۔ مگر بھائی صاحب آگے سے انسینٹیو کیا ہے؟ اگر ایک اس حکومت سے بیساکھیاں بھی ہٹیں جس کے نتیجے میں یہ حکومت گرے اور پھر آپ کو ایک شفاف الیکشن ملے، تو آگے سے آپ کے پاس دینے کو کیا ہے اگر آپ کو یہ سب ملے؟ نہیں، مجھے نہ ملے، پاکستان کے عوام کو ملے، اور میرے پاس دینے کو یہ ہے کہ آپ کا ہمارا ملک چل پڑے گا۔ ہمارا ملک جو آج ہر آدمی پریشان ہے، جو ملک کی معیشت تباہی کے دھانے پر کھڑی ہے، جو ہماری خارجہ پالیسی کی حالت ہے، تو یہ چیزیں سب انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہوں گی۔ مگر ذاتی طور پر دینے کو کچھ نہیں، ہم کیا کسی کو دے سکتے ہیں؟ ذاتی طور پر بھی اگر کسی کو کچھ چاہیے اس کے جواب میں تو آپ دینے کو تیار نہیں ہیں، یا ایسی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیں، جو کسی کو چاہیے تو عوام کے سامنے بیان کر دیں کہ آپ کو کیا چاہیے۔ یہ ڈیل جو ہے، ڈیل سے ہمیشہ پاکستان کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو مگر بھائی صاحب دیکھیں، کسی نہ کسی اگر کوئی ڈیل نہ بھی ہو تو کسی نہ کسی لیول پر بات چیت ہونا، مذاکرات ہونا، تاکہ راستہ نکلے، چیز آگے بڑھے، وہ کوئی نہ کوئی تو کرتا ہے۔ تو وہ کیا اس وقت ذاتی طور پر خود نواز شریف صاحب کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ کوئی اور کرے، شہباز شریف صاحب کریں، آپ جیسے رہنما کریں، خود نواز شریف صاحب ڈیل کر رہے ہیں سارے معاملے سے؟ دیکھیں، آئین کے اندر رہ کر ہر بات ہو سکتی ہے۔ پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب ہیں، تو ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو بات بھی ہوگی وہ پبلک نالج کے اندر ہوگی، اس سے باہر بات کرنے کا مقصد کوئی نہیں ہے، اور اس سے ہمیشہ ابہام پیدا ہوتا ہے، اس سے ہمیشہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ صاحب اور جب آپ کہتے ہیں کہ پھر اس حکومت سے ملک نہیں چل رہا ہے اور ملک چلانا ہے تو اس حکومت کو جانا ہے، پھر آج خبر بھی ہے کل کی نور آفتاب صاحب کی دی نیوز میں کہ 29 پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں، نون لیگ کا دعویٰ ہے کہ وہ نون لیگ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اور بغیر کسی کنڈیشن کے جوائن کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے اس خبر میں کہا ہے کہ 22 کو تو آپ ذاتی طور پر جانتے ہیں۔ سر تو پھر منی بجٹ تو آپ ان 22 ایم این ایز کے ذریعے روک سکتے ہیں، اگر ہیں تو ابتدا کر کے ثابت کیجئے کہ واقعی ایسا ہے۔ جی، میں نے پہلے بھی کہا ہے، یہ سب باتیں جب اعتماد کا ووٹ اور وہ سب باتیں ہوئی تھیں قومی اسمبلی کے اندر، جب جوائنٹ سیٹنگ تھی پہلی دفعہ بھی اور اس دفعہ بھی، یہ سب باتیں جب گیلانی صاحب کا ووٹ تھا، یہ سب باتیں وہاں پر ہوئی تھیں، اور آپ نے اس کا ایک عکس جو ہے وہ گیلانی صاحب کے ووٹ میں دیکھا ہے۔ لیکن یہ سب اشخاص جو ہیں یہ ٹیلی فون سے گھبراتے ہیں، اور بجا طور پہ گھبراتے ہیں، ان کا سیاسی مستقبل اور ان کا ذاتی معاملات اسی سے منسلک ہیں۔ تو جب یہ ٹیلی فونیں بند ہو جائیں گی، جب بیساکھیاں ہٹ جائیں گی، تو یہ سب لوگ سامنے آ جائیں گے، کیونکہ ان کو بھی آج معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہ کر ان کی کوئی سیاست نہیں ہے، وہ حلقے میں جانے کے قابل نہیں ہے، الیکٹ ہونے کے قابل نہیں ہے۔ تو ویسے آپ کا اطمینان ٹیلی فون کے حوالے سے کب ہوگا؟ کیونکہ مولانا کا تو اطمینان ہوا ہے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں، پشاور میں ان کو فتح ہوئی، اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی سپورٹ ہٹی تو دیکھیں کس طریقے سے کیا حال ہوا ان کا۔ تو کیا ہو کہ آپ کا بھی اطمینان ہو کہ وہ فون کالز کا سلسلہ ہٹ گیا، بیساکھیاں ہٹ گئی؟ نہیں، میرے کو ذاتی اطمینان کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میری لیڈرشپ جس میں نواز شریف صاحب ہیں، شہباز صاحب ہیں، مولانا صاحب بھی پی ڈی ایم کے صدر ہیں، اگر وہ مطمئن ہیں تو بالکل ہمیں پھر عدم اعتماد کی طرف جانا چاہیے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کوئی ایسے واضح نشانات ہیں کہ یہ بیساکھیاں اب نہیں ہیں۔ ویسے مگر آپ کو مستقبل قریب میں نظر آ جائے گا۔
ویسے کیا بیساکھیوں کو زیادہ آپ الزام دے رہے ہیں اور آپ کے اپنے پاس حکمت عملی نہیں ہے؟ کیونکہ منی بجٹ روکنے کی باتیں شہباز شریف صاحب نے بہت کی ہیں، مگر آج آپ لوگوں نے میٹنگ کی ہے، اتحادیوں کو بھی اس طریقے سے اپروچ نہیں کیا گیا. اگر 29 یا 22 ایم این ایز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو آپ سے رابطے میں ہیں، ان سے اپروچ نہیں کیا گیا. منی بجٹ روکنے کا بھی آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کیا؟ آپ لوگ یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ جی کوئی نہ کوئی کال چلی جائے گی تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ کر کچھ نہیں رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سب معاملات نظر آتے ہیں. ہم نے جو آج میٹنگ کی ہے وہ تو اپنی جماعت کی تھی کہ لوگوں کو بتایا ہے کہ حالات کیا ہیں. کل اپوزیشن سے بھی بات ہوگی کیونکہ پیپلز پارٹی یہاں نہیں تھی، تو وہ معاملہ تو چل رہا ہے. حکومت اپنی عددی برتری کی بنیاد پر بلز پاس کرتی ہے جس میں منی بلز بھی ہوتے ہیں. لیکن میں نے جیسے کہا کہ کوئی آئینی قدم جس میں عدم اعتماد بھی شامل ہے، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ملک کا نظام آئینی طور پہ چل رہا ہو. جب ایک حکومت بیساکھیوں کے سہارے ہے، اس کو اس پر ہاتھ قائم ہے یا اس کے نشانات ابھی نظر نہیں آتے کہ وہ ہاتھ اٹھ گیا ہے، تو پھر جو لوگ شفٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں آتے. مگر ابھی پہلی سٹیج کافی اس میں تجربہ ہے، وہ نظر آ جاتا ہے. تو ایسا پہلی سٹیج اگر آپ اخلاقی طور پر وزیر اعظم کو مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، بجائے اس کے کہ آپ کو نو کانفیڈنس کے لیے جانا پڑے جس میں آپ کو ثابت کرنا ہوگا، بجائے اس کے کہ وزیر اعظم کو ثابت کرنا ہو، مگر اگر وزیر اعظم ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ہیں تو انہیں ثابت کرنا ہوگا، تو وہ تو منی بجٹ ہے. اس میں اتحادیوں کو اپروچ کر کے یا پھر ان کے جو ناراض اراکین ہیں اس کو اپروچ کر کے آپ کر سکتے تھے، بٹ ایسی کوئی چیز تو کی نہیں ہے اپوزیشن نے. تو پھر صرف بیساکھیوں کو بلیم کرنا، خود کچھ نہ کرنا، نہ پیپلز پارٹی نہ نون لیگ نے کوئی حکمت عملی نہیں ہے آپ لوگوں کی. نہیں، یہ کیفیت جوائنٹ سیٹنگ کے اندر تھی، بالکل یہی حالات تھے اور حکومت نے پورا زور لگایا اور 190 ممبران تھے، اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکے. لیکن جب ٹیلی فون کالیں شروع ہوئیں تو سارے کے سارے ممبران موجود تھے. تو آج بھی کم از کم کوئی مجھے تو ایسے اثرات نظر نہیں آئے کہ آج یہ ہاتھ اٹھ گیا ہے اور جو لوگ پیپلز پارٹی سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ مطمئن ہیں کہ وہ کھل کر سامنے آ جائیں. یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے کسی بھی قومی اسمبلی کے ممبر کے لیے کہ وہ اپنی جماعت کے سامنے کھل کر آ جائے. تو جب تک ان کو یہ نظر آئے گا کہ معاملات مکمل طور پہ آئینی نہیں ہیں تو وہ شاید سامنے نہیں آئیں گے. لیکن میں نے جیسے کہا کہ آپ کو مستقبل قریب میں سب باتیں نظر آئیں گی، حالات خود اپنی جگہ بنائیں گے. تو یعنی ایز آف ناؤ منی بجٹ بھی پاس ہو جائے گا، کمفرٹیبلی حکومت پاس کرا لے گی، حکومت کو خطرہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو وقت بتائے گا کہ کتنی، کیونکہ منی بجٹ تو جو ممبرز پریزنٹ اینڈ ووٹنگ پہ ہوتا ہے، وہ آپ کو کوئی اسمبلی کی اکثریت نہیں دکھانی ہوتی. اگر وہاں 200 ممبران بیٹھے ہیں تو آپ 101 اگر ووٹیں کر لیں تو آپ کا بجٹ پاس ہو جاتا ہے. تو آپ اپنی تعداد یقینی بنائیں گے؟ اپوزیشن میں بھی لازم ہے کہ اپنی پوری اکثریت. جی، آپ اپنی تعداد یقینی بنائے گی اپوزیشن؟ جی، وہی ہم اسی کی کوشش کر رہے ہیں کہ سارے ممبران جو ہیں موجود ہوں، کیونکہ یہاں پر جو معاملہ ہے وہ پارلیمان کی روایات کے مطابق نہیں چلتا. جب بھی منی بل آتا ہے اس کے اندر قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوتی ہے اور وہ ڈیبیٹ 1 ہفتہ 10 دن جاری رہتی ہے، اس کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے. لیکن یہاں پر تو دھونس دھاندلی سے منٹوں کے اندر بل کو پاس کرانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور عباس صاحب مجھے بتائیے گا کہ چیئرمین نیب کے لیے کیا درست ہے کہ نون لیگ کی طرف سے جو خبر آئی کہ JUIF کی طرف سے دوست محمد خان صاحب، پیپلز پارٹی کی طرف سے سابق ایمبیسڈر جلیل عباس جیلانی صاحب اور نون لیگ کی طرف سے ناصر محمود کھوسا اور سلمان صدیق صاحب کا نام پرپوز کیا گیا ہے چیئرمین نیب کے لیے؟ درست ہے کہ یہ 2 نام آپ کی طرف سے پرپوز کیے گئے؟ نہیں، یہ میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو آپ نے نام بتائے ہیں اس میں سے کچھ درست ہے اور کچھ نہیں ہے. آپ کے 2 نام خط چلا جائے گا، 1-2 دن میں خط چلا جائے گا تو نام سامنے آ جائیں. آپ کے 2 ناموں میں سے دونوں درست ہیں یا آپ کے 2 ناموں میں سے بھی کوئی درست ہے کوئی نہیں ہے؟ یہ پہیلی ہے نا بجھائے، جو آپ نے 2 نام بتائے ان میں سے ایک درست نہیں ہے، جو PML کے ان کے نام ہیں. جو 2 نام بتائے ان میں سے ایک درست نہیں ہے. بہت شکریہ بھائی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی.